یہ چوڑیوں کی چھن بند کرو، اگر اب آواز آئی تو ان چوڑیوں کے ساتھ تمہارے ہاتھ بھی توڑ دوں گا۔ لفٹ میں اس کے ساتھ پھنسا زوریس خانزادہ دھاڑا تو وہ سہم کر ان چوڑیوں کو پکڑ گئی۔ لالا، میں اس لیے بھاگی تھی کیونکہ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب زوریت کا ضبط ٹوٹا۔ غصے سے اس کا جبڑا دبوچا۔ دعا کرنا تمہاری بالات نہ لوٹی ہو، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر میرے داجی کی عزت تمہاری وجہ سے خراب ہوئی۔ وہ دھاڑا۔ زوریس اس کا تائزاد کزن تھا، پر نہیں جانتا تھا داجی ایک زمین کے لیے اس کا نکاح 60 سالہ بھٹے سے کر رہے تھے۔ جب وہ واپس پہنچے تو معلوم ہوا زمین کی ڈیل کینسل ہو گئی اور لڑکی بھاگنے پر رشتہ ٹوٹ گیا۔ داجی نے ٹھوکروں سے اس یتیم کو مارا اور پھر زوریس سے اس کا نکاح کر دیا۔ ابھی وہ روتی زوریس کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی کہ شام کی سائے گہری ہو چکے تھے۔ وہ رات کو اپنے گھر سے نکل چکی تھی اور اب سڑکوں پر ادھر سے ادھر دوڑتے ہوئے اسے اپنی منزل کی تلاش تھی۔ وہ اپنی منزل سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گہری گہری سانس لینے لگی۔ رات ابھی پوری طرح نہ پھیلی تھی، ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ لوگ اس سے پہلے کہ اسے مڑ مڑ کر دیکھتے اور کوئی غلط بات اخذ کرتے، اس نے بے اختیار گہرا سانس بھر کر خود کو دوبارہ ہمت دی۔ مجھے آگے جانا ہوگا، مجھے اس طرح ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ دلہن کے لباس میں سجی سنوری تھی، البتہ چہرہ دھلا دھلایا تھا، لیکن اس کا لباس چیخ چیخ کر یہ بتا رہا تھا کہ وہ چند گھنٹے پہلے کی دلہن ہے۔ بس سے اتر کر وہ شہر کی گلیوں میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی۔ ابھی اس نے سڑک پار ہی کی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے زوردار ٹھوکر ماری اور وہ اچھل کر دور جا گری۔ اس کی کوہنی سے خون رسنے لگا اور سر پر لگی چوٹ نے اس کے حواس باختہ کر دیے۔ کیا ہوا، اب ٹھیک تو ہے نا؟ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان فوراً سے اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا، البتہ زویا کی اس کی طرف پشت تھی۔ آواز سنتی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے گہرا سانس بھری اور فوراً سے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے موڑے بغیر کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ زوریس خانزادہ آگے آیا۔ آپ بات تو سنیں، اگر آپ کو چوٹ لگی ہے تو میں آپ کو ہسپتال لے جاتا ہوں۔ لیکن اس کے قدموں میں تیزی آئی تھی، آنکھوں میں بے پناہ خوف جھلک رہا تھا۔ وہ اس شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اسے لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ بات تو سنیں آپ، میں آپ کو کھا نہیں جاؤں گا، مجھے تو بس یہ فکر ہے کہ کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ وہ اس کے قدموں سے قدم ملاتے ہوئے اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ زویا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں مینچی اور اپنے دوپٹے کا گھونگھٹ نکال کر آگے کر لیا۔ میں ٹھیک ہوں، چل رہی ہوں اپنے پیروں پر، تو پھر کیسے زخمی ہو سکتی ہوں؟ اس نے قدرے موٹی آواز میں کہا تاکہ سامنے والے کو بالکل بھی شک نہ ہو کہ وہ زویا ہے۔ اوکے ریلیکس ہو جائیں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ زویا نے پوری بات سنے بغیر تیزی سے اپنے قدم آگے کی طرف بڑھا دیے تھے اور زوریس خانزادہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ عجیب سربری لڑکی ہے، اتنا زور سے میری گاڑی سے ٹکرا کر گری ہے اور اس کے باوجود بھی پلٹ کر کچھ نہ کہا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، البتہ اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے یہ لڑکی دیکھی سی ہے۔ حالانکہ میں نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی اس کے انداز سے تو ایسا ہی لگا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا گاڑی تیز رفتار سے چلانے لگا۔ گاؤں اور شہر کے درمیان اب بس آدھے گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ حویلی پہنچتے ہی میں آرام کروں گا، اس نے بے اختیار سوچا اور گہری سانس بھر کر ساری توجہ ڈرائیونگ سیٹ پر مرکوز کر دی۔ تھوڑی دیر بعد شہر کا علاقہ پیچھے رہ گیا تھا اور گاؤں شروع ہوا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے یہ سجاوٹ بے معنی اور پھیکی پھیکی سی ہے۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو وہاں موجود تمام لوگوں کو دیکھ کر گویا اچھل پڑا۔ یہ حویلی کیوں سجی ہوئی ہے اور آپ سب لوگ، کیا کسی کی شادی ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھا، لیکن وہاں موجود ہر شخص کا چہرہ بے انتہا فکر مند اور اداس سا دکھائی دے رہا تھا۔ دادی جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اپنے کمرے میں لے آئے۔ زویا کی شادی ہے آج، انہوں نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ اپنی جگہ اچھل پڑا۔ کیا دادا جان، آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں؟ میں 3 دن حویلی سے کیا باہر رہا کہ مجھ سے سب نے پرایا ہی کر دیا۔ وہ اپنی جگہ ششدر رہ گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وقت کم تھا، اس لیے اب کچھ بہت جلد میں ہوا، لیکن اب اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا کہ ہماری حویلی کی عزت خاک میں ملنے کو تیار ہو گئی ہے۔ زوریس خانزادہ نے ناسمجھی سے دادا جان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب دادا جان؟ دادا جان نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ آج اپنے دادا کی عزت بچا لو، ورنہ سب کچھ خاک میں مل جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔
دادا کی عزت اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ بارات آنے والی ہے اور زویا اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ زوریس خانزادہ اپنی جگہ اچھل پڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ دادا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا، شاید وہ بھاگ گئی ہے۔ یہ خبر زوریس خانزادہ پر بجلی بن کر گری۔ اس کے اندر کا سردرانہ خون جوش مارنے لگا۔ وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ زوریس خانزادہ کے ہوتے ہوئے کوئی اس حویلی کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتا۔ میں اسے آسمان اور زمین کو چیر کر لے آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ پہلے تو اس کے لیے زویا کی شادی ایک بہت بڑا دھچکا تھی، لیکن اب جو حقیقت دادا جان نے بتائی تھی، اسے سنتے ہی اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخیاں اتر گئی تھیں۔ وہ جیسی حویلی کے اندر آیا ویسے ہی تیزی سے باہر جانے لگا۔ تمام مہمان چہ مکیا کر رہے تھے۔ دلہن کا انتظار طویل ہو گیا تھا، لیکن اب مہمانوں کی کوئی کیا بتاتا کہ دلہن اپنے کمرے سے بھاگ گئی ہے۔ وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگا تو اس کے والدین سے روکا تھا۔ چھوڑ دو، کہاں جا رہے ہو؟ وہ اب نہیں ملے گی، وہ شادی سے خوش نہیں تھی، جویریہ بیگم نے کہا تو زوریس نے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ امی، خانزادہ حویلی کی عزت پر ننگی تلوار لٹک رہی ہے اور آپ مجھے روک رہی ہیں۔ مجھے مت روکیں، میں اسے زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں لے کر آؤں گا۔ مجھ پر یقین رکھیں، بس انتظار کیجیے گا، مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ اس نے جویریہ بیگم کا ہاتھ اپنے کندھے سے محبت سے ہٹایا اور ان کی دعائیں لے کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا چکا تھا۔ اسی وقت جب دادا جان نے اسے بتایا تھا کہ زویا اپنے کمرے میں نہیں ہے، وہ تو اسے لالا لالا کرتے تھے، نہ تھکتی تھی، اتنی معصوم تھی، ہر وقت اپنی معصومیت سے سب کا دل موہ لیتی تھی۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ اسے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ دوبارہ شہر کی ان گلیوں کی طرف گاڑی دوڑانے لگا جہاں اس کی گاڑی سے ایک لڑکی ٹکرائی تھی۔ اس نے دلہن والا لباس پہنا ہوا تھا۔ زوریس کو یہ یاد رہ گیا تھا۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، تم اس لیے مجھ سے بھاگ رہی تھی کہ کہیں میں تمہیں پہچان نہ لوں، لیکن قسمت بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ تم زیادہ دور نہیں بھاگ سکتی، میں تمہیں حویلی کی عزت خاک میں ملانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ زوریس خانزادہ کی قید سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ دھاڑا تھا اور اس نے ان گلیوں کا گشت کر کے بالآخر اس کا سراغ لگا لیا تھا۔ یہاں ہوٹل ہے اور تم ضرور یہاں ہوٹل میں ٹھہری ہوگی۔ وہ تیزی سے ہوٹل مالکن کے پاس آیا اور اپنے جیب سے پسٹل نکالی۔ ہوٹل مالکن جو کمرہ کرائے پر دیتے تھے فوراً سے اس کے رعب اور دبدبے میں دب گئے۔ خبردار، ایک دلہن بنی لڑکی بھاگی، کہاں ہے وہ اس کا کمرہ نمبر بتاؤ۔ مجھے پورا یقین ہے وہ یہیں کہیں چھپی ہوگی۔ ہوٹل مالکن نے فوراً سے اس سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اس نے اسے اپنے ساتھ لیا اور لفٹ میں سوار ہو کر تیسرے فلور کا کمرہ نمبر 3 کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اندر بیٹھی زویا خود کو شیشے میں دیکھ کر بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ جب دروازہ بجنے پر وہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ کون ہے؟ وہ زویا کی آواز لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، لیکن اسی وقت کیوں دھوکا کھا گیا جب وہ اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ زوریس خانزادہ نے ہوٹل مالک کو اشارہ کیا، اس سے رات کا کھانا آیا ہے۔ ہوٹل مالک نے زوریس خانزادہ کی روب سے بالکل ویسے ہی کہا جیسے اس نے کرنے کو کہا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ زویا بھی اپنے نام کی ضدی تھی۔ زوریس کے چہرے پر نفرت آمیز مسکراہٹ بکھری۔ اگلے ہی پل اس نے دروازے کو زوردار دھماکہ دیا اور دھکا دیا۔ وہ چھوٹی موٹی ہوٹل کا ایک انتہائی چھوٹا کمرہ تھا۔ ایک دھکے سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ہوٹل مالک کو زوریس خانزادہ نے اشارہ کیا تو وہ وہاں سے واپس لوٹ آ گیا۔ آواز سہم کر زویا نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ لالا، لالا! اس نے فوراً سے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ابھی تک اسی لباس میں موجود تھی، اس نے لباس بدلا نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ جاؤ گی، حویلی کی عزت کو خاک میں ملاؤ گی اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہوں گا؟ زہر آلود لہجے میں لفظوں کو چبا چبا کر کہتا ہوا وہ آگے آیا اور اگلے ہی پل اس نے زویا کو بالوں سے جکڑ کر زور سے جھنجھوڑا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن زوریس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ لالا، لالا مجھے چھوڑے، میں سچائی بتاتی ہوں لالا، خدا کا واسطہ ایسا نہ کرے، میں جان بوجھ کر نہیں بھاگی۔ میں اگلے ہی پل زوریس نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ خبردار، خبردار، آگے ایک لفظ بھی مت کہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ لالا یہ گناہ نہ کریں، لالا میری بات سنیں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اگلے ہی پل زوریس مڑا اور اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے زویا کو چپ کروا کے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی، اگر ایک لفظ بھی مزید کہا یا شور مچانے کی کوشش کی تو اگلے ہی پل دوسرے جہاں روانہ کر دوں گا۔ زوریس کی دھمکی سن کر زویا کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔
اس نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا تھا۔ جیسا کہتا ہوں ویسا کرتی جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ زویا کو لگا کہ اب وہ کبھی دوبارہ زندگی نہیں جی سکے گی اور اب اس کی زندگی کا اختتام بہت قریب ہے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لفٹ تک لے آیا، بٹن دبا کر لفٹ کھلتے ہی اسے اندر دھکیلا اور خود بھی اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ زویا کی سسکیاں کوجنے لگی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتی تو اس کی چوڑیاں کھنکھاتیں۔ اس آواز نے گویا زورس خانزادہ کے سر پر ہتھوڑے برسائے تھے۔ ان چوڑیوں کی چھن بند کرو ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری کئی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تمہارا یہ ہاتھ ہی توڑ دوں گا۔ وہ اس کی دھمکی سے ڈر کر ایک دم سے اپنے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو اتارنے لگی۔ چوڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر لفٹ میں بکھرنے لگی تھی۔ دعا کرو تمہاری بارات واپس نہ لوٹ ہوئی ہو۔ اگر تمہاری بارات واپس لوٹ گئی ہوگی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ حویلی کا نام برباد کرنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ دادا جان کی حالت میں نے دیکھی ہے، وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ اس بزرگ کو رلاتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ زویا پر دھاڑا تھا۔ آپ میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگلے ہی پل زورس خانزادہ نے اپنے ہاتھوں کا مکہ بنا کر لفٹ کے شیشے پر زور سے دے مارا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، دعا کرو کہ وہاں کچھ نہ بگڑا ہو۔ اگر بگڑ گیا تو پھر تم اپنی زندگی سے جاؤ گی، وہ بھی میرے ہاتھوں، سمجھی تم؟ زویا سہم کر اس سے یوں دیکھنے لگی کہ گویا اسے زورس خانزادہ نہیں بلکہ اپنے سامنے اپنی موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہو۔ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ لفٹ ایک دم سے گراؤنڈ فلور پر رکی اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں دھکا دے چکا تھا۔ گاڑی تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے کئی بار الٹی بچی تھی۔ آخر کار حویلی کے دروازے پر جا کر اس نے گاڑی کو روکا تھا اور گہری گہری سانس لیے تھے۔ پچھلے دروازے سے اندر دفع ہو جاؤ، بس یہ دعا کرو کہ بارات نہ لوٹی ہو ورنہ تمہارا یہ گناہ تمہارے لیے ناسور بن جائے گا اور اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری ناسور بناؤں گا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے دھاڑا تو زویا کا دل جیسے کسی نے مسل دیا تھا۔ اسے لگا وہ کبھی کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلتے ہوئے حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ حویلی کی عمارت پر سجی لائٹس بجھ چکی تھیں۔ تمام مہمان ایک ایک کر کے جا چکے تھے۔ رات بھی تو گہری ہو گئی تھی۔ مہمان کب تک انتظار کرتے؟ زویا تھکی تھکی قدموں سے اندر داخل ہوئی تو دادی جان کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں تو دادا جان نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنی جگہ پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہیں ٹھہر جاؤ، آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا جان نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں ٹھہر جانے کا کہا۔ نورس خانزادہ بھی اندر داخل ہوا تھا اور اسے بھی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ بارات واپس لوٹ گئی تھی اور اب اسے دادا جان کے عتاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ کہاں تھی تم؟ وہ چلائے تھے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ شادی پر کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کرنا۔ صرف ایک عمر ہی تو زیادہ تھی دلہے کی، اس کے علاوہ تو تمہیں ہر عیش و آرام ملنا تھا، لیکن پھر بھی تم نے میرے منہ پر کالک مل کر چھوڑی۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دادا جان ایک دم سے غصے سے آگے آئے اور انہوں نے پاس رکھا بلیڈ اٹھا کر اسے زور سے دے مارا کہ زویا کی چیخ بلند ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ اوندے منہ گری، اس کا سر زمین سے ٹکرائے اور خون کا ایک فوارہ ابھر کر بہنے لگا۔ یہ وہی زخم تھا جہاں شام کو زورس خانزادہ کی گاڑی کی ٹکر سے اسے چوٹ لگی تھی۔ دادا جان یہ ظلم نہ کریں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ان کے قدموں میں سر رکھے رونے لگے۔ دادا جان نے اگلے ہی پل پاؤں کی ٹھوکر سے اسے دور کیا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے ورنہ آج تمہارا قتل ہو جائے گا۔ جو کچھ تم نے کیا اس پر تو قتل ہی ہونا چاہیے۔ اگلے ہی پل انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیلٹ دوسری بار زویا کی کمر پر دے مارا تھا کہ دردناک چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی۔ زورس خانزادہ نے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھی۔ غصہ اسے بھی تھا زویا پر، لیکن اب اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے دیکھ کر وہ آگے آیا تھا۔ دادا جان آپ غصہ نہ کریں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا اور آپ بیمار ہو جائیں گے۔ دادا جان نے بیلٹ وہیں رکھا تھا اور صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئے تھے۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس کے لیے؟ اسے پال پوس کر بڑا کیا، اپنے خاندان کا انعام دیا، حالانکہ یہ اس گندگی نقل سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس نے آخر ثابت کر دیا کہ یہ واقعی میں گندی نسل سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی رگوں میں گندا خون دوڑا ہے۔ زویا نے تڑپ کر دادا جان کو دیکھا تھا۔ ان کے دل میں زویا کے لیے اتنا زہر تھا کہ زویا اگر خاندان کے ہر ایک فرد کو بھی ان کی حقیقت کے بارے میں پکڑ پکڑ کر بتاتی تو بھی کوئی یقین نہ کرتا۔ دادا جان نے اپنی اصل شخصیت چھپا لی تھی۔
اور اپنی ہی خون اپنی ہی پوتی کو ایک گندی نسل کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ زویا کے زخم اب درد کرنے لگے تھے۔ دادا جان نے ایک بار پھر سے اسے دھکا دے کر زورس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئے تھے۔ زورس نے فوراً سے انہیں پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ فکر نہ کریں گے، ہم گاؤں والوں کو منا لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، کل اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ زورس خانزادہ نے اپنی ٹیم دانش مندی کی بات کی تھی، لیکن دادا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ وہ لوگ زمین تک تحفے میں دینے والے تھے، لیکن وہ زمین بھی ہاتھوں سے چلے گی صرف اور صرف اس لڑکی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا۔ زورس ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تو تائی جان اور تائی جان بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ زویا وہیں باہر زمین پر بیٹھی اپنے دوپٹے سے بار بار اپنے خون کو بہنے سے روک رہی تھی۔ اس کے دل جیسے کسی نے کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ امی کاش آپ اتنی جلدی نہ جاتی۔ بابا آپ نے مجھے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اب آپ کی بیٹی کیسے لوگوں کی ٹھوکروں پر ہے۔ بازار و قطار رو پڑی تھی۔ اندر دادا جان کے کمرے میں دادا جان نے جو فیصلہ سنایا تھا، اسے سن کر نہ صرف تایا جان اور تائی جان اپنی جگہ ششدر رہ گئے تھے، بلکہ زورس خانزادہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ دادا جان نے اپنے چہرے پر مصنوعی اداسی پھیلائی تھی۔ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن اب بہتر یہی ہے، اور اب بہت دیر ہو چکی ہے، سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اسے اپنے نکاح میں لے کر باندیوں جیسا سلوک کرو، تاکہ یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اس حویلی میں اب اس کی کیا اوقات ہے۔ جویریہ بیگم نے اس کی مخالفت کرنی چاہی تھی، لیکن زورس نے اپنے دادا جان کی محبت میں سر جھکا لیا تھا۔ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زویا کو میں اس کی اوقات ہمیشہ یاد دلاتا رہوں گا۔ دادا جان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور پھر شام کو اگلے دن نکاح کی تیاری کا عندیہ دے دیا تھا۔ زویا وہیں بیٹھی رہی تھی، پھر مرے مرے قدموں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں لائی تھی اور اگلے ہی پل بے ہوش ہو گئی تھی۔ پاس سے گزرتی ملازمہ نے نیچے کھڑے زورس خانزادہ کو اطلاع دی تو وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ ڈاکٹر کو فون کرو، اسے ضروری دوائیں دیں گے، اور جو دوا دیں اسے وقت پر دینا۔ وہ جیسے بیزار سا حکم صادر کر کے کمرے سے باہر نکل گیا، اور ملازمہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ زویا کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے ہو گئے تھے، اور ایک ہی دن میں وہ صدیوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ جو حقیقت زویا جانتی تھی وہ گھر کا کوئی بھی فرد نہیں جانتا تھا، اور دادا جان نے کسی کو جانکاری دینے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ زویا کا قصور کیا تھا؟ زویا کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ دادا جان کی لاڈلے بیٹی کی بیٹی تھی۔ دادا جان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام جاوید خان جاتا تھا۔ ان کی شادی جویریہ بیگم سے ہوئی تھی، اور ان کی ایک اکلوتی اولاد زورس خانزادہ تھی۔ دادا جان کے دوسرے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ حسن خانزادہ بہت لاڈلے تھے، لیکن جب شادی کی بات آئی تو وہ اپنی ضد پر اڑ گئے تھے، اور انہوں نے ایک کھوٹے میں بیچی جانے والی لڑکی کو پسند کر لیا تھا، جو اپنے خاندان کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں آئی تھی، حالانکہ وہاں اس کا ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، اور اتفاقاً ملاقات میں حسن خانزادہ نے انہیں خرید لیا تھا، پھر انہیں عزت دے کر شادی کی تھی، اور یہ بات دادا جان سے چھپی ہوئی تھی۔ وہ حسن خانزادہ کی شادی اپنی بھتیجی سے کرنا چاہتے تھے، لیکن حسن خانزادہ نے انہیں مہلت نہیں دی تھی، اور جس دن انہوں نے شادی کی بات چلائی تھی، اسی دن حسن خانزادہ نے اپنا یہ راز کھول دیا کہ وہ شادی کر چکے ہیں اور ان کی بیوی حاملہ ہے۔ دادا جان نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا، اور کافی عرصے تک ناراض رہے تھے۔ پھر کچھ معافی تلافی کے بعد وہ لوگ پورے 4 سال بعد واپس آئے تھے، لیکن دادا جان زویا کو قبول نہ کر سکے تھے۔ ان کے مطابق حسن خانزادہ کی بیوی چونک کے کوٹھے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے یہ حسن کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے زویا کو کبھی اپنا خون نہیں مانا تھا، اور زویا کی قسمت اتنی بری تھی کہ جب وہ 5 سال کی ہوئی تو حسن خانزادہ اور ان کی بیوی راحیلہ خانزادہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ دادا جان تو اسے یتیم خانے ڈال دینا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی انا انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ ایک کھوٹے سے آنے والی عورت کی بچی کو اپنی پوتی قبول کریں، لیکن جویریہ بیگم نے انہیں روک لیا تھا، اور مجبوراً انہوں نے ان کی پرورش کی تھی۔ وہ دل کی نرم تھی، انہیں ایک بیٹے کی خواہش ہمیشہ رہی تھی، اور زویا کو وہ اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی تھی، لیکن دادا جان نے اعلان کر دیا تھا کہ زویا کو اس کی حد میں رکھا جائے، ورنہ یہ لڑکی کل ان کے لیے سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ جب وہ جوان ہوئی تو انہوں نے اس کی شادی کا سوچا۔ وہ زورس کا اس کی طرف جھکاؤ دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب انہیں انتہائی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے زورس خانزادہ کی شادی اپنے ایک سردار دوست کی بیٹی سے طے کرنی تھی۔ اس حویلی میں یہی ہوتا تھا، ہر فیصلہ دادا جان ہی کرتے تھے، اور آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ انہوں نے زویا کی شادی ایک زمین کے تنازع
کو حل کرنے کے لیے زمین کے تحفے کو قبول کر کے زویا کو گویا تحفتاً 60 سال کے بھٹے سے بیاہنے کا اعلان کیا تھا۔ دولہے کی عمر صرف اور صرف دادا جان کو ہی صحیح معلوم تھی، اور زویا کو بھی اس وقت معلوم ہوئی جب مائع والے دن وہ کچن میں اپنے لیے پانی لینے آئی تھی۔ تب اسے مردان خانے میں ایک بزرگ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مردان خانے میں جھانکا تھا اور اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ ملازمہ سے معلوم کرنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ 60 سالہ کا بڈھا اس کا ہونے والا شوہر ہے، اور یہیں سے اس نے اتنے سالوں کی بغاوت جو اس کے دل میں جمع ہو رہی تھی، دل ہی دل میں اس کا اعلان کر کے اس گھر سے بھاگنے کا سوچا تھا۔ نکاح والے دن شام ہوتے ہی وہ سب کی نظریں بچا کر حویلی کے پچھلے دروازے سے بھاگ گئی تھی، لیکن اس کی قسمت اس بار بھی اس کے آڑے آ گئی اور زورِس خانزادہ نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ روتے روتے کب سو گئی تھی اسے معلوم نہ ہوا تھا۔ ہڑبڑا کر اس وقت اٹھ بیٹھی جب کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ اسے لگا شاید وہ دنیا گزار چکی ہے، لیکن آنکھ کھلی تو پتہ چلا وہ اسی دنیا میں موجود ہے۔ وہ جینا نہیں چاہتی تھی، مر جانا چاہتی تھی۔ اتنی ذلت آج تک اس نے کبھی نہیں اٹھائی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے تائی جان کھڑی تھی۔ تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح ہے۔ یہ سن کر وہ ان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ مجھے نہیں کرنا نکاح تائی جان، اس بڈھے سے شادی، وہ مجھ سے اتنا بڑا ہے، میں کیسے اسے شادی کر سکتی ہوں؟ آپ مجھے بچا لیں۔ تائی جان نے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا تھا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ اچھا نہیں تھا، لیکن اب تمہارا نکاح اس سے نہیں کیا جا رہا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تو پھر کس سے کیا جا رہا ہے؟ تائی جان کے چہرے پر ایک دم سے ناگواری پھیل گئی۔ میرے بیٹے کی قسمت تم سے پھوٹ رہی ہے، یہ دادا جان کا حکم ہے، ورنہ میں اس فیصلے کو کبھی نہیں مانتی۔ میں مجبور ہوں، بالکل تمہاری طرح۔ تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے لال دوپٹہ اس کے چہرے پر پھینکا تو وہ خنوق بنی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ ملازمہ نے اسے جیسے تیسے تیار کر کے نیچے کمرے میں بٹھایا تو زورِس خانزادہ کروفر سے چلتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھا۔ مولوی صاحب نے ایجاب قبول کے لیے زویا سے اجازت لی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھتی رہی۔ دادا جان اس کے بالکل سامنے بیٹھے ان دونوں کو نکاح کے بندھن میں جوڑ رہے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر میں دونوں طرف سے قبول ہے کہا گیا اور وہ دونوں میاں بیوی بن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے نظریں ملانے سے قاصر تھے۔ زورِس خانزادہ کی نظروں میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آئی اور اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ کہ کیسی سزا ہے؟ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سارا دن کسی نے اس سے پوچھا تک نہیں تھا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ کسی نے اس کا حال پوچھا تھا۔ اسے کسی سے کوئی امید بھی نہ تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے اپنی قسمت کا ماتم منا رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے اندر آیا۔ اس نے پلٹ کر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو سامنے زورِس خانزادہ کھڑا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر تمہاری بارات واپس لوٹ گئی تو میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ تم نے صرف دادا جان کی عزت کو خاک میں نہیں ملایا، بلکہ میرے خوابوں کو بھی میری آنکھوں میں چکنا چور کر دیا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی کلائی تھام کر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا۔ ایک جھٹکے سے بیڈ پر دھکا دیا تو وہ کوہنی کے بل پیچھے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں سزا نہیں ملے گی؟ یا جو کچھ تم نے کیا میں چپ رہوں گا؟ تم نے میرے خوابوں کو بھی برباد کر دیا۔ میں جس سے محبت کرتا تھا اس سے میری شادی نہیں ہو گئی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تم اپنی شادی سے بھاگ گئی۔ اگلے لمحوں وہ اس پر جھکا اور اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبانے لگا۔ زویا کو کھانسی کا ایک شدید دورہ پڑا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن زورِس خانزادہ پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ میں مر جاؤں گی، وہ چلائی تھی۔ اگلے ہی پل زورِس نے اس کے گلے سے اپنے ہاتھ ہٹائے تھے۔ تو مر جاؤ، تمہیں مر جانا ہی چاہیے۔ تمہاری جیسی لڑکیاں کسی کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہوتی۔ تم جیسی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ اگلے ہی پل اس نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا تھا۔ جو اپنی حویلی کی عزت کو ہتھیلی پر مسل دے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ اس کے بالوں کو جھٹکے سے جھٹک کر اس نے زور سے کھینچا تھا کہ وہ رو پڑی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں کیوں بھاگی تھی؟ یا آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہ کی؟ وہ چلائی تو زورِس خانزادہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ دبا دیا تھا۔ بکواس بند کرو، تمہارے منہ سے اب اگر کوئی ایک لفظ بھی باہر نکلا تو میں تمہاری زبان کاٹوں گا، سمجھی تم؟ تمہارے دولہے کو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اچھا خاصا ہینڈسم انسان تھا، لیکن تم جیسی کھوٹے کی پیداوار کو کیا معلوم یہ شریف نفس انسان سے شادی کرنا ہی شریف لڑکیوں کو
اصل کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن تمہیں یہ سب کیسے پتہ ہوگا؟ تم تو ایک گندے خون کی پیداوار ہو۔ زویا تڑپ اٹھی۔ خدا کے لیے بس کر دے، آپ دادا جان کا اصل چہرہ نہیں جانتے، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جس دن آپ کو دادا جان کا اصل چہرہ معلوم ہو گیا، اس دن آپ پچھتائیں گے۔ لیکن میں آپ کو کہیں نہیں ملوں گی، کبھی نہیں ملوں گی۔ وہ زور زور سے چلا کر رو پڑی تھی۔ زوریس خانزادہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل آیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ایسا آغاز تھا، اس سے اپنے اوپر رحم آ رہا تھا۔ اے خدا، تو بھی مجھ پر رحم کر لے۔ وہ اپنی جھولی پھیلائے آسمان کی طرف نگاہیں بند کر کے دعائیں مانگنے لگی تھی۔ آدھی رات کو نوریس خانزادہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ایک ایک فرد مجھ سے پکڑ پکڑ کر یہی پوچھ رہا ہے کہ تمہاری بیوی وہی ہے نا جو اپنی شادی سے بھاگ گئی تھی؟ تم نے آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نگل لی؟ وہ جو رو رو کر تھک چکی تھی اور اپنا سر صوفے پر ٹکائے اپنے دل کو یہ سمجھا رہی تھی کہ یہی اب اس کی قسمت ہے۔ نوریس خانزادہ کی بات سن کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں نے خود کو بہت روکا، لیکن تم باندیوں کے والے سلوک کے ہی لائق ہو۔ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ یہ سن کر وہ فوراً سے اٹھی اور بھاگ کر کمرے سے نکلی۔ جلدی جلدی اس کے لیے چائے بنا کر لائی تو نوریس خانزادہ وہیں صوفے پر بیٹھا گویا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا، اپنے لبوں سے لگایا اور اگلے ہی پل اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر گرم چائے اس کے ہاتھ پر الٹ دی۔ زویا کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، پورا کمرہ اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم جیسی گندی پیداوار کے ہاتھوں سے چائے بھی پیوں گا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے اسی وقت کپ کو زور سے زمین پر دے مارا تو شیشے کی کرچیاں اڑ کر اس کے پاؤں میں چبھ گئی تھیں۔ ایک طرف جلنے کی جلن تھی تو دوسری طرف زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ زویا وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنے خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نوریس خانزادہ نے اسے اس کی مہلت نہ دی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے انتہائی شدت سے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا اور پھر اپنے ساتھ لگائے پوری شدت کے ساتھ اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ اب تو میری خدمت کرنی چاہیے۔ شادی تم سے اس لیے کی تاکہ تم سے خدمتیں کروا سکوں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پہلو میں لٹایا تھا۔ میرے پاؤں دباؤ۔ اس نے حکم صادر کیا تو زویا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا میرے پاؤں دباؤ۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے پاؤں دبانے لگے۔ اگلے ہی پل نیا حکم صادر ہوا۔ سر بھی دکھ رہا ہے، میرا سر بھی دباؤ۔ زویا نے فوراً سے حکم کی تعمیل کی کیونکہ زوریس خانزادہ کا لہجہ ایک سرد مہری لیے ہوئے تھی۔ جان نہیں ہے تمہارے اندر کیا؟ اگلی پل وہ اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ سب اپنے لیے کر رہا ہوں، بلکہ یہ صرف اور صرف تمہاری سزا ہے۔ وہ پوری شدت سے اس پر حملہ آور ہوتا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے سسکے دبا چکا تھا۔ زوریس خانزادہ پر خون سوار تھا اور اس وقت وہ زویا کو اس کی زندگی کی سب سے کٹھن سزا دے چکا تھا۔ وہ لٹے پٹے جسم کے ساتھ خود پر بیڈ شیٹ اوڑھے زار و قطار رو رہی تھی۔ زوریس خانزادہ ایک درندہ تھا اور درندہ بن کر اس پر جھپٹ پڑا تھا، اور آج زویا نے اپنے لیے صرف ایک کی دعا مانگی تھی کہ اسے موت آ جائے اور اس ذلت بھری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ زوریس خانزادہ نے اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر ایک طرف دھکا دیا تھا۔ میرے آس پاس بھی نظر آنے کی کوشش مت کرنا، البتہ جب تمہیں سزا دینی ہوگی تو میں تمہیں خود یہاں لے آؤں گا۔ اب دفع ہو جاؤ، کہیں بھی سو جاؤ، اسٹور روم میں یا کہیں بھی جگہ مل جائے وہاں پر، لیکن میرے کمرے میں تم اب قدم نہیں رکھو گی۔ زویا اگلے ہی پل واش روم میں گھس گئی تھی اور اپنے منہ پر پانی ڈال کے اس نے گویا زوریس خانزادہ کے اس لمس کو مٹانے کی کوشش کی تھی جو اس نے اپنے غصے میں آ کر اس کے بدن پر نقش کر دیا تھا۔ باتھ روم کے فرش پر بیٹھ کر روتے ہوئے اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ نوریس خانزادہ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکلی اور دوپٹہ خود پر لپیٹ کر اسٹور روم میں آ گئی تھی۔ دادا جان نے زویا سے اس کا کمرہ بھی چھین لیا تھا۔ اسٹور روم میں کافی حد تک گرمائش تھی اور پھر اسے صبح ہی صبح کچن میں بلوا لیا گیا تھا۔ اب یہ مت سمجھنا کہ اس خاندان کا حصہ ہو، صرف اور صرف نوکرانی ہو تم، پورے گھر کے لیے ناشتہ بناؤ۔ تائیں جان نے حکم صادر کیا تو وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھوں سے تمام لوگوں کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اپنے لیے ناشتے کے لیے چائے ڈالی ہی تھی کہ تائیں جان اس کے سر پر آ کھڑی ہوئیں۔ زوریس کے کچھ دوست گھر پر آ رہے ہیں، کھانے کی ساری تیاری تو میں کر دی ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تھا اور شام تک کچن میں لگے کھانے بناتی رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کون آئے گا، لیکن اسے وہاں سوال کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ تمام ملازمین کو گویا چھٹی دے دی گئی تھی کیونکہ ایک نئی ملازمہ ہاتھ لگ گئی تھی۔ شام ہوتے ہی وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں چائے کی ٹرے لے کر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ زوریس کے برابر میں خوبصورت دوشیزہ بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ دادا جان مسکرا رہے تھے اور تایا جان
تائی جان بھی بہت خوش تھے۔ اگلے ہی پل اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر گر گئی تھی۔ نرس نے ناگہانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس کے برابر میں بیٹھی اس کی ہونے والی منگیتر رابعہ نے پوچھا تھا۔ یہ ملازمہ ہے، نئی نہیں آئی ہے، اس لیے ٹرین نہیں ہے، لیکن جلد ٹرین ہو جائے گی۔ تم چھوڑو، اس کی طرف کیوں دھیان دے رہی ہو؟ تمہیں تو آج سارا دن مجھے دینا چاہیے۔ زوریس نے باقاعدہ اتنی آواز سے کہا تھا کہ زویا اس کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ اپنے آنسو پی کر اس نے ٹرے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں جمع کی تھی اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے تھام کر واپس باہر لوٹ آئی تھی۔ سبز کا بندھن ٹوٹ گیا تھا اور وہ سنک پر جھکے بری طرح رو رہی تھی۔ تبھی زوریس اس کے پیچھے آ دھمکا اور اگلی پل اس نے نل کھول کر اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ سنک کے نیچے اس زور سے کیا کہ زویا کی چیخ بلند ہوتے رہ گئی۔ اپنے ان آنسوؤں کو چھپاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ ویسے بھی میں 2 دن بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، تب تک تم اپنی زندگی یہاں ایسے ہی ملازمین کی طرح گزارنا، سمجھی تم؟ وہ ایک بار پھر سے اسے سب کے سامنے ذلیل کر کے واپس پلٹ گیا تھا۔ بیاماں نے اسے اپنی سینے سے لگایا کہ ایک وہی تھی جو اس حویلی میں اس کی ہمدرد تھی۔ تم فکر مت کرو، خدا کے یہاں دیر ہے، اندھیرے نہیں ہیں۔ یہ سارے ظلم فرعون آج نہیں تو کل اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے۔ زویا نے محض سر ہلایا تھا اور اپنے کام میں جت گئی تھی۔ اس نے اپنی ذات کو بھلا دیا تھا۔ نورس خانزادہ نے اسے واقعی میں اپنی باندھی سمجھ لیا تھا۔ رات ہوتے ہی نورس نے اسے اپنے کمرے بلایا تھا، لیکن زویا نے انکار کیا تھا، جس پر زورس نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے طلاق دے دے گا۔ زویا پہ اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ ویسے بھی جی ہی کب رہی تھی۔ وہ ایک تو زندہ لاش تھی، 2 دن بعد نورس کی فلائٹ تھی، وہ اپنا سامان پیک کر چکا تھا۔ ایک دن پہلے ہی تو اس کی رابعہ سے منگنی ہوئی تھی اور زویا نے خود اپنے آنکھوں سے اپنے ظالم شوہر کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ کر ایک گہری سسکی بھری تھی اور اس پر فاتحہ بھی پڑھ ڈالی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنی زندگی میں مگن تھی۔ زورس جا چکا تھا اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ بھی جلد اس حویلی سے جان چھڑا لے گی، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بھیک مانگ لے گی، لیکن اس حویلی کی بھیک میں دی گئی زندگی کو اب وہ نہیں جی پائے گی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ زورس تو گویا پلٹ کر پوچھا تک نہیں تھا اس نے، اور زویا کا پورا بدن جیسے ٹوٹنے لگا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلیاں ہوئی تھیں اور یہ تبدیلیاں اسے اندر ہی اندر دھڑکائے ہوئی تھیں۔ بالآخر 1 مہینے بعد وہ واپس آیا تھا۔ شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں محبت کی انمول جذبے پیدا ہوتے دیکھے تھے۔ وہ چپ چاپ ان شادی کی تیاریوں میں حصہ لے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو زورس کو اس کا صبر دہلا گیا تھا۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا بولنا مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی اور ہوتا تو ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ وہ اس کے کمرے میں صفائی کر رہی تھی جب زورس خانزادہ اس کے پیچھے آ کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا تھا۔ فرق انہیں پڑتا ہے جن کے اندر احساسات ہو، اور میں ایک زندہ لاش ہوں۔ لاش بھلا کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اس نے زورس خانزادہ کو جواب دے کر کمرے سے باہر کی راہ لی تھی اور وہیں پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ پھر سر جھٹک کر مردان خانے میں آیا تھا، جہاں زویا کے سابقہ دولہے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اور سنا برخوردار، تمہاری شادی ہو گئی؟ میری شادی؟ وہاں بیٹھے حسین نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بھائی، میری شادی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میری شادی تو 1-2 مہینے بعد ہے۔ زورس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری شادی نہیں تھی تو پھر کس کی شادی تھی؟ میری کزن کے ساتھ۔ وہ اپنی جگہ حیران رہ گیا تھا۔ حسین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو دبایا تھا۔ میرے ابوزاد رنگین مزاج کے ہیں، اس لیے 60 سال کی عمر میں بھی انہیں شادی کو سوجی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ یہ شادی نہ ہو پائی، اور آپ کی کزن پر اللہ نے رحم کر دیا۔ اب تو ابو بستر پر پڑ گئے۔ خیر، اللہ انہیں صحت دے، پر ان کی یہ خواہش مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب آپ کی کزن کیسی ہے؟ کسی اور سے شادی ہو گئی ہے کیا؟ حسین کی بات سن کر نورس کو لگا کہ پورا کمرہ اس کے سر پر آ گرا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تمہاری اور زویا کی شادی نہیں ہو رہی تھی؟ اس نے ایک بار پھر سے تصدیق کے لیے پوچھا تھا۔ ارے بھائی، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہی سچ ہے، بلکہ تمہارے دادا جان نے تو زمین کے بدلے یہ شادی کروانے کی سوچی ہوئی تھی۔ میں تو مخالف تھا، لیکن اللہ بھی مخالف تھا، دیکھو شادی ہی نہیں ہوئی۔ اور اس کو لگا تھا کہ اب وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ دیوانہ وار زویا کو ڈھونڈتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے میں آیا۔ زویا کہاں ہے؟ اس نے حویلی کا چپا چپا ڈھونڈ دیا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ پھر اسے اسٹور روم کا خیال آیا تو وہ دوڑ کر وہاں گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ زویا شدید بخار میں پھنک رہی تھی اور اوندھے منہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ زورس خانزادہ نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ زویا، آنکھیں کھولو، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔
لیکن وہ بے سود تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں اٹھا کر باہر کی طرف دوڑا تھا۔ تائب جانے سے منع کیا تھا۔ تم چھوڑ تو ملازمہ ساتھ چلی جائے گی، لیکن جورس نے ان کی بات انسنی کر دی تھی۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہسپتال پہنچا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ان کی حالت کیا ہے؟ جورس نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ ماں بننے والی ہیں اور اتنا زیادہ بخار، کہاں رہتی ہیں یہ؟ آپ شوہر ہیں تو آپ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جورس وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اس کے لہجے میں خوف بول رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کر آئے ہیں آپ میرے پاس۔ خون کی اتنی کمی ہے، کیا سوچ کر شادی کی آپ نے ان سے؟ ڈاکٹر نے اس کے ضمیر کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زویا اب دواؤں کے زیر اثر تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لیٹا چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اگلے ہی پل اس کا سر چکرائے تو جورس خانزادہ نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو زویا؟ اس نے ایک دم سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچے تھے۔ مجھے بہت سے کام ہیں، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ لڑکھڑاتی قدموں سے کھڑی ہوئی تو جورس نے اسے کمر سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو؟ جورس کا بدلا بدلا لہجہ اسے حیران کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، ہاتھ ہی مت لگائیے، آپ کی ہونے والی بیوی ناراض ہو جائے گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ جورس نے اگلے ہی پل اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا تھا۔ بہت بڑا گنہگار ہوں میں تمہارا۔ زویا نے اپنے دونوں قدم پیچھے ہٹائے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں چلی جاؤں گی سب کی زندگی سے، آپ ہی سب مت کریں، مجھے طلاق دے دیں۔ اگلے ہی پل جورس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے گھن آ رہی ہے، خود سے شرم آ رہی ہے اپنے آپ پر۔ نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی تصدیق، اور تم پر الزام لگائے، تمہاری بات تک نہ سنی، اور اب جب سچ سامنے آئے تو مجھے اب اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں اتنا برا ہوں، اتنا برا کہ تم ساری زندگی مجھے معاف مت کرنا۔ میں ساری زندگی تمہاری خدمت میں اپنی زندگی گزار دوں گا اور تم مجھے ہر بار دھتکارتی رہنا۔ زویا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے جورس کے اندر کی تبدیلی دیکھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جورس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ میں تمہاری زندگی میں واپس آنے کی جرات کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن یہ صرف اور صرف میرے بچے کے لیے۔ میں اتنا زیادہ شرمندہ ہوں کہ تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ لیکن زویا کا ذہن تو میرے بچے پر اٹک گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے دونوں ہاتھ چھڑوا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ماں بننے والی ہوں، تم نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، بتا دی بھی کیسے؟ تمہیں خوف ہوگا کہ اس کا باپ اسے قبول نہیں کرے گا، لیکن یہ میری اولاد ہے، تم بے قصور ہو، دادا جان قصوروار ہیں، میں سچ جان چکا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ اور زویا نے پہلی بار ایک اونچے لمبے مرد کو ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگتے دیکھا تھا۔ اب آپ سچ میں معافی مانگ رہے ہیں؟ جورس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہاں، شاید میں اتنا برا ہوں کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا، میں بدل بھی سکتا ہوں۔ مجھے تمہارے سچ نے بدلا ہے اور میں اب تمہارے ساتھ ہی اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو اور میں تم دونوں کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کبھی بھی نہیں، کسی صورت نہیں۔ جورس نے اگلے ہی پر اسے شدت سے اپنی باہوں میں بھیج لیا تھا اور زویا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے میری زندگی کو اجیرن کر دیا، 1 مہینے میں سولی پر لٹکتی رہی۔ اس نے جلے ہوئے ہاتھ اس کو دکھائے۔ یہ آپ کے دیے ہوئے زخم ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، اور یہاں کا زخم چاہے زندگی بھر کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ جورس نے ایک بار پھر سے اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر آنسو بہائے تھے۔ میں جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، کیا تم مجھے ایک آخری موقع نہیں دو گی؟ اور زویا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ میں صرف اور صرف اپنے بچے کے لیے آپ کو معاف کروں گی جورس۔ اس نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے منظور ہے۔ اگلے ہی پل اس نے زویا کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ اس بار زویا نے اسے نہیں جھٹکا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کے بچے کو باپ کی محبت کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو باپ کی محبت کوئی دے سکتا تھا تو وہ صرف جورس ہی تھا، جو شرمندہ تھا اور اب ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ زویا نے اسے موقع دے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جلد قدرت ان دونوں کے دلوں کو بھی آپس میں ملا دے گی، کہ زویا کا دل تو شادی سے پہلے بھی اس کے لیے دھڑکتا تھا، اور اب جورس خان کی قسمت نے اس کے دل کو زویا کے لیے دھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا۔
اور یوں نفرت اور انتقام کی کہانی ختم ہو کر محبت کی رات تک رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لے کر وہ فلیٹ میں آ گیا تھا۔ اس نے حویری کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور دادا جان سے صرف اتنا کہا تھا کہ میں آپ جیسے بردبار شخص سے اس قدر شفافیت کی امید نہیں رکھتا تھا۔ آپ خدا سے ڈریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ آپ میرے گناہ گار نہیں بلکہ زویا کے گناہ گار ہیں۔ اور دادا جان نے زورس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے تھے، لیکن پھر زورس نے اپنے بیوی بچے کی سکون کے لیے ایک فیصلہ لیا تھا اور حویری کو چھوڑ کر شہر میں فلیٹ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا تھا، اور یہی وہ کفارہ تھا جو وہ ادا کر رہا تھا۔ زویا کے دل میں آہستہ آہستہ اس کی جگہ بن رہی تھی اور وہ دونوں اب نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ ایک غلط فہمی اور جھوٹ نے انہیں بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا، لیکن پھر محبت جوش میں آئی تھی اور سارے غم بہہ گئے تھے۔